السلام علیکم طلبہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 7 دسمبر 2020 ہے، دن پیر ہے۔ ہمارا آج کا سبق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری، صبر و تحمل اور حسن معاشرت۔ ہم سبق پڑھنے سے پہلے اس کے ذخیرہ الفاظ پڑھیں گے۔ برداشت، تنگ نظری، پھینک، تشویش، تیمارداری، لہو لہان، مشکلات، ملازمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی بات اچھی نہ بھی لگے، پھر بھی ہمیں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اسے برداشت کرنا چاہیے۔ کسی کی بات کو برداشت کر لینا کہ جو ہماری سوچ یا عقیدے کے خلاف بھی ہو، لیکن پھر بھی اس کو برداشت کرنا، اور کسی ایسی تکلیف کو برداشت کرنا کہ کسی کی بات ہمیں اچھی نہیں لگ رہی یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کو صبر کے ساتھ ہم برداشت کر لیں، یہ صبر و تحمل کہلاتا ہے۔ اور حسن معاشرت کے زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں حسن معاشرت یعنی کہ اچھے طریقے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے گھروں میں جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر رہنا ہو، اگر وہ کوئی غلطی کر بھی لیتے ہیں لیکن ہمیں ان کی غلطی کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمیں بہت سارے کاموں میں اپنی زندگی میں ہر موڑ پر، ہر لحاظ سے ہمیں صبر کے ساتھ رہنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ اچھے معاملات کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کی بات برداشت کرنے کی بجائے بلکہ اس سے جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اسی لحاظ سے اب اپنا سبق دیکھتے ہیں۔ ہم کتاب کا صفحہ نمبر 46 کھولیں گے اور اس سے ہم سبق کو پڑھیں گے، ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے سبق میں کیا بتایا گیا ہے۔ رواداری۔ رواداری سے مراد کسی کا لحاظ کرنا یا کسی کی کوئی ایسی بات برداشت کرنا ہے جو ہماری سوچ یا عقیدے کے خلاف ہو۔ رواداری کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی بات نرمی اور خوش اخلاقی سے دوسروں تک پہنچانا، مگر انہیں اپنی بات ماننے پر مجبور نہ کرنا۔ اسلام ایک امن پسند دین ہے اور مسلمانوں کو ہر قسم کی تنگ نظری سے بچاتا ہے اور رواداری کی تاکید کرتا ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رواداری کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثلاً اگر ہمارے بہن بھائی یا دوست کوئی سخت بات کہہ دیں تو جواب میں ان کے ساتھ ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر نرم لہجے میں بات فرماتے، کسی کو برا نہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں، کافروں اور یہودیوں کے ساتھ بھی ہمیشہ رواداری کا خیال رکھا۔ مکہ میں ایک بڑھیا روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا نہ پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشویش ہوئی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ بڑھیا بیمار ہے اور تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ صبر و تحمل۔ صبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، تکالیف برداشت کرنا۔ تحمل کے لفظی معنی بھی برداشت کرنے کے ہیں، اس لیے
تحمل کا لفظ بھی عام طور پر صبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ صبر و تحمل سے مراد زندگی میں پیش آنے والے حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا ہے۔ صفحہ نمبر 47۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت اور مشکل میں صبر و تحمل سے کام لیتے تھے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف نہ کی۔ طائف کے موقع پر جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے حق میں دعا فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کریں۔ حسن معاشرت۔ حسن معاشرت کا مطلب ہے معاشرے میں اچھے طریقے سے مل جل کر زندگی گزارنا، یعنی اپنے گھر والوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ ساتھ معاشرے کے دیگر افراد یعنی دکاندار، پولیس آفیسر، مسافر، گھریلو ملازمین وغیرہ سے اچھا برتاؤ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں، بڑوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ نہایت محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ اپنے دشمنوں سے بھی ہمیشہ اچھا اور نیک سلوک کرتے، ہمیشہ ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور ملازموں کو مارنے سے بھی منع فرمایا اور نصیحت فرمائی، ان کی غلطیوں کو اکثر معاف کر دیا کرو، اللہ تمہیں بھی کثرت سے معاف کرتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، وہ بولا یہ میرا غلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو واپس آ گئے، مگر ساری رات بے چین رہے اور صبح ہوتے ہی غلام کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حسن معاشرت کے طریقوں پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی امن اور سلامتی سے گزرے۔ ہم نے آج سبق پڑھ لیا، اب ہم اس کی خالی جگہ پڑھیں گے۔ خالی جگہ پور کیجیے۔ سوال نمبر الف ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر ڈیش لہجے میں بات فرماتے، نرم لہجے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے بھی ڈیش فرمائی، دعا فرمائی۔ رواداری میں ڈیش اپنی مثال آپ تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبر کے معنی ڈیش کرنے کے ہیں، برداشت قابو کرنے کے ہیں۔ اللہ ہماری غلطیوں پر کثرت سے ہمیں ڈیش کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ سوال ب ہے، سوالات کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، رواداری سے کیا مراد ہے؟ رواداری سے مراد کسی کا لحاظ کرنا یا کسی کی کوئی ایسی بات برداشت کرنا ہے جو ہماری سوچ یا عقیدے کے خلاف ہو۔ سوال نمبر 2 ہے، رواداری کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ بیان کیجیے۔ مکہ میں ایک بڑھیا روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن اس بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا نہ پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی، معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ بڑھیا بیمار ہے اور تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سوال نمبر 3،
صبر و تحمل سے کیا مراد ہے؟ صبر و تحمل سے مراد زندگی میں پیش آنے والے حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا ہے۔ سوال نمبر 4، غلاموں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی غلطیوں کو اکثر معاف کر دیا کرو، اللہ تمہیں بھی کثرت سے معاف کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 5، طائف کے لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ طائف کے لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ سوال نمبر 6، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے حق میں کیا دعا کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے حق میں ہدایت کی دعا کی۔ سوال نمبر 7، حسن معاشرت کا کیا مطلب ہے؟ حسن معاشرت کا مطلب ہے معاشرے میں اچھے طریقے سے مل جل کر زندگی گزارنا۔ ہم نے آج پورا سبق پڑھا، خالی جگہ پر کی اور سوالات کے جواب پڑھے۔ یہ سارا کام ہم لوگوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے، آج ہم نے اس کی دہرائی کی ہے۔ اور ہماری آج کی ڈائری ہے سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری، صبر و تحمل اور حسن معاشرت کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ کل منگل کو اس کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ نے اچھی اس کی تیاری کرنی ہے۔